السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 105 سے لے کر 107 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعملوا، عمل کرو، یعنی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ، فَسَيَرَى پس دیکھے گا، اللہ تعالیٰ، فَسَيَرَى پس عنقریب دیکھے گا، یہاں پر سا کا معنی عنقریب، پس عنقریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ اعمالکم تمہارے اعمال کو، ورسولہ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، والمؤمنون اور ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھنا جو ہے یہ علم کے معنی میں ہے، یعنی نہ صرف اللہ تعالیٰ تمہاری منافقت سے آگاہ ہے، تمہارے حالات کو جانتا ہے، بلکہ اللہ کا رسول بھی اور ایمان والے بھی تمہارے ارادوں سے خوب آگاہ ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ عنقریب تم لٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب غیب جاننے والے کی طرف، والشہادتی اور حاضر جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُکُم پس پھر وہ خبر دے گا تم کو، بما ان کاموں کی کنتم جو تھے تم تعملون عمل کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرون اور کئی دوسرے ایسے لوگ ہیں، مرجون جو امید رکھتے ہیں، لِأَمْرِ اللہ اللہ کے حکم کی، یا پھر وآخرون اور کئی دوسرے ایسے لوگ ہیں، مرجون کہ مؤخر کر دیا گیا ہے ان کا معاملہ، لِأَمْرِ اللہ اللہ کے حکم آنے تک، اما چاہے تو یعذبہم عذاب دے ان کو اللہ تعالیٰ، وَإِمَّا اور چاہے تو یتوب علیہم ان کی توبہ قبول کرے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب غزوہ تبوک میں 3 طرح کے لوگ نہیں گئے تھے، ایک تو منافق اور دوسرے مخلص ایمان والے جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ تو حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں سمیت 6 افراد پر مشتمل تھا، ابو لبابہ سمیت 7 افراد پر مشتمل تھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو ان صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے لوگوں سے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غزوہ تبوک پر نہیں گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے اس لیے باندھ رکھا ہے تاکہ آپ ان کی معذرت قبول کر کے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھولے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی حکم نہ نازل کر دے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو ہم نے پیچھے پڑھی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، یعنی کئی دوسرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ان کو معاف کر دیا، تو ان کی معافی قبول ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اس خوشی میں اپنا سارا مال اللہ کے رسول کو دے دیا، یعنی صدقہ کے لیے، یعنی اپنا سارا مال وقف کر دیا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی خذ من اموالہم صدقۃ، جو کہ ہم نے پیچھے سبق میں پڑھی کہ آپ ان کا مال لیجئے، یعنی کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ یہ صدقے کی وجہ سے پاک ہو جائے، یعنی ان کا تزکیہ کیجئے اس صدقے کی وجہ سے۔
پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ان کا مال قبول کر لیا۔ اور اس کے علاوہ اس آیت میں اس گروہ کا ذکر ہے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، یعنی جو اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے۔ یہ 3 افراد پر مشتمل تھے جن کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرون مرجعون لامر اللہ، کئی دوسرے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے کی امید رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ یعنی غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے 3 طرح کے لوگ تھے، ایک منافق اور دوسرے 2 گروہ جو تھے مخلص ایمان والے تھے۔ ایک تو ابو البابا سمیت 7 افراد پر مشتمل صحابہ کرام جن کی ہم پچھلی آیات میں تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اب اس آیت میں 3 افراد کا ذکر ہے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لی مسجد زرارن تکلیف دینے کے لیے۔ اور پھر اس آیت میں منافقین کا ذکر ہے، یعنی منافقین کی ایک اور کبھی حرکت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائی مسجد زرارن تکلیف دینے کے لیے، وکفرن اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقن اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین ایمان والوں کے درمیان، وارصادن اور گات لگانے کے لیے، لیمن اس شخص کے لیے، حارب اللہ جس نے جنگ کی اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، ولا یحلفن وہ ضرور قسمیں کھائیں گے۔ یعنی منافق لوگ، یہ منافق جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا نہیں ہمارا ارادہ، الا الحسنی مگر نیکی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یشہد گواہ ہے، انہم بے شک یہ لکاذبون جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کی ایک اور کبھی حرکت کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین دلایا کہ ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے، یعنی قریب اس لیے بنائی ہے تاکہ بارش کے موسم میں جو لوگ بیمار ہیں دور نہیں جا سکتے، تاکہ وہ اس مسجد میں نماز سکون سے ادا کر سکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیار تھے۔ آپ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں واپسی پر نماز ادا کروں گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات سے آگاہ کر دیا، یعنی ان کا ارادہ جو ہے کفر پھیلانے کا ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ نے اس مسجد کو ہی گرا دیا۔ باقی ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔